بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام پاکستان لاؤنج کے پی ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی. ناظرین، آج ہم نے اپنے پروگرام میں صوبائی وزیر خوراک و سائنس و ٹیکنالوجی جناب عاطف خان صاحب کو دعوت دی ہے. عاطف خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، پی ٹی آئی کے صوبائی سرکردہ رہنما ہیں. یہ گزشتہ جو ان کی حکومت تھی 2013 میں، اس میں بھی یہ اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں. پھر جب 2018 کا الیکشن ہوا تو عاطف خان صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو موجودہ ہے محمود خان صاحب، ان کے ساتھ وزارت اعلیٰ کے امیدوار بھی تھے. لیکن پھر کچھ اختلافات بھی پیدا ہوئے. کچھ عرصے کے لیے عاطف خان صاحب کابینہ سے باہر بھی رہے، لیکن اب وہ دوبارہ واپس آ چکے ہیں. اور آج ہم ان سے جو موجودہ صوبائی حکومت ہے، 3 سال سے یہ حکومت میں ہیں، اور ان سے پہلے بھی ان کی حکومت تھی 5 سال، تو مجموعی طور پر جو 8 سال میں پی ٹی آئی کی کارکردگی ہے ان پہ ہم ان سے تفصیل سے بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو سرحد پار افغانستان میں کچھ ایسے حالات بن رہے ہیں، ان کے ہمارے صوبے پہ جو ہے نا ایسے امکانات ہیں کہ سب سے زیادہ ہمیں نقصان ہوگا، مسائل ہوں گے، تو اس کے بارے میں بھی ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں کی حکومت تو اس کے لیے کتنی تیار ہے. تو یہی آج ہم نے عاطف خان صاحب کو دعوت دی ہے. تو ویلکم آپ کو پروگرام میں. بہت شکریہ رفعت صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو جی. عاطف خان صاحب، جیسے میں نے ذکر بھی کیا کہ آپ کے کچھ مسائل پیدا ہوئے محمود خان صاحب کے ساتھ، تو وہ جو ناراضگی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہیں؟ وہ تو بالکل ختم ہو گئی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ہمارے لیڈر بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، اوبیسلی پرائم منسٹر بھی ہیں. تو وہ تو انہوں نے بلا کے کہا کہ جی آپ اپنے مسئلے مسائل جو بھی ہیں ان کو ختم کریں اور کام کریں، کیونکہ ٹائم تھوڑا رہتا ہے اور اوبیسلی پھر ہم نے واپس جانا ہے عوام کے پاس. تو اگر ہم لوگ اس امتحان ہی کہہ لیں، کیونکہ حکومت ایک امتحان ہوتا ہے، آسان کام نہیں ہوتا حکومت کرنا، تو اگر ہم اس سے اچھے طریقے سے گزر گئے اور پھر جب دوبارہ عوام کے پاس جائیں گے انشاءاللہ، تو اگر ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، تو اگر کامیاب ہو گئے تو ہم سب کامیاب ہوں گے، اگر خدا نخواستہ ناکام ہوئے تو ہم سب ناکام ہوں گے. تو اس وجہ سے جو تھوڑے بہت مسئلے مسائل تھے بھی وہ ختم ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ ابھی اپنی جو مجھے رسپانسبلٹی ہے اس کے مطابق اپنا کام کر رہے ہیں. ایک ایسا تاثر پیدا ہوا جیسے 1.5 سال پہلے کہ آپ جیسے وزیر اعلیٰ صاحب کے خلاف کوئی لابنگ کر رہے ہیں، کچھ ایم پی ایز وغیرہ آپ نے جمع کیے، کوئی 24-25، تو وہ اصل میں معاملہ کیا تھا؟ وہ دیکھیں جی، وہ تو کوئی لابی اس طرح کی نہیں تھی کہ محمود خان صاحب کے خلاف تھی. لوگوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، اچھا، اور ایم پی ایس کے بھی ہوتے ہیں. تو جن لوگوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی کسی کے، دیکھیں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو کسی کے ذاتی کام ہو وہ نہیں ہوتے تو وہ ناراضگی ہوتی ہے لوگوں کی، وہ بھی آ کے کہ جی یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ گورننس پہ بھی بعض اوقات لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جی یہ چیز اس طرح نہیں ہونی چاہیے، اس طرح ہونی چاہیے، تو اس پہ بھی بعض اوقات اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. مطلب جو طرز حکمرانی ہوتا ہے اس پہ بعض اوقات لوگوں کے آپس کے اوپینین ہوتی ہے، مختلف ہو جاتی ہے. اور تیسری بات پھر مس انڈرسٹینڈنگ بھی کافی ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگوں کا اس میں فائدہ ہوتا ہے کہ 2 لوگوں کی آپس میں تعلقات خراب ہو تو وہ کہیں اپنے لیے ایک جگہ ڈھونڈتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں جب مل کے ہوتی ہیں تو obviously اس سے تھوڑے بہت مسئلے پیدا ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کلیئر بلا کے انسٹرکشنز دیں کہ جو بھی آپ کے تھوڑے بہت مسئلے مسائل ہیں ان کو سائڈ پہ رکھیں، ختم کریں اور کام کریں. اچھا، یہ آپ کے ساتھ شہرام خان صاحب بھی تھے اور شکیل خان صاحب بھی تھے، آپ بھی تھے، تو آپ تو واپس آ گئے ہیں. اسی طرح اجمل وزیر والا ایک کیس بھی تھا نا، اس کے خلاف بھی ایک آڈیو کا کیس آیا، تو وہ پھر حکومت نے تحقیقات بھی کی تو اس میں کچھ سامنے نہیں آیا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسے آپ بھی آ گئے ان کو بھی کابینہ میں آنا چاہیے؟ دیکھیں 2 مختلف چیزیں ہیں. ہمارا تو چونکہ ایز سچ کوئی انکوائری یا کیس یا کچھ نہیں تھا، ہمارے تو اختلافات تھے جو حل ہو گئے ہیں تو ہم واپس کیبنٹ میں آ گئے ہیں. اور جہاں تک اجمل وزیر صاحب کی بات ہے،
ان کے اوپر ایک الزام لگا، آڈیو ٹیپ آئی جو کہ اس میں بھی کافی ایڈیٹنگ ہوئی تھی یا جو بھی مسئلے مسائل تھے اس میں، اس کے اوپر انکوائری بٹھائی گئی اور انکوائری میں وہ کلیئر ہو گئے ہیں۔ بالکل۔ تو میرے خیال میں بالکل ان کو آنا چاہیے، کیونکہ اگر فرض کرے ایک آدمی پہ الزام لگتا ہے اور وہ کلیئر ہو جاتا ہے، تو جب وہ کلیئر ہو جاتا ہے تو پھر تو اگر کوئی اور مسئلہ نہیں ہو تو فار ایگزامپل کسی پہ ایف آئی آر ہے تو اگر اس میں وہ کلیئر ہو جاتا ہے تو اگر کوئی اور ایف آئی آر نہیں ہے تو بس اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہی ہے سمپل سی بات کہ اجمل وزیر صاحب کو بالکل آنا چاہیے، اگر وہ کلیئر ہو گئے ہیں، ان کے کوئی مسئلے مسائل جو ان پہ الزامات لگے تھے وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، تو ان کو بالکل واپس آنا چاہیے۔ اچھا، اب تھوڑا سا جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ پچھلی تقریباً 8 سال سے برسر اقتدار ہے، وہ پچھلا پرویز خٹک صاحب تھے اور ابھی 3 سال اس حکومت کو ہو گئے ہیں، تو آپ لوگ تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے تھے، لیکن ہم گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں تو لوگوں کے مسائل جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، خصوصی طور پر اگر ہم مہنگائی کی بات کریں تو بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے پچھلے 2-3 سالوں میں، تو لوگ خوش نہیں ہیں۔ دیکھیں، لوگوں کی خوشی کا تو پتہ الیکشن میں چلے گا کہ جب ہم الیکشن میں جائیں گے تو وہی اس کا اظہار کریں گے۔ اگر ہم لوگوں نے اچھا کام کیا یا کوشش کی سنسیریٹی سے، ان کو پتہ چل رہا ہو کہ جنہوں نے کوشش کی ہے وہ ہمیں دوبارہ ووٹ دے دیں گے، اگر نہیں کی تو نہیں دیں گے۔ لیکن جو آپ نے بات کی گورننس کی، آپ نے پچھلے 5 سال میں بھی دیکھا کہ کافی کام ہوا جس کی وجہ سے ہمیں عوام نے دوبارہ موقع دیا، اسی طرح ابھی بھی کافی کام ہوا بھی ہے، ہو بھی رہا ہے۔ یہ میں مانتا ہوں کہ 100% مسئلے نہیں حل ہوئے اور پرابلمز ہیں ہر جگہ۔ اگر میں کہوں کہ جی سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو سب کچھ تو ٹھیک نہیں ہوا، گنجائش ابھی بھی ہے کافی چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، اور وہ ہمارے لیے بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے تو ہم کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جی کوئی چیزیں ابھی مزید بہتری کی طرف جانی ہے تو ہم مزید کام کریں گے۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی کام کے حوالے سے۔ دوسری جو آپ نے بات کی مہنگائی کی، یقیناً میں مانتا ہوں مہنگائی ہوئی ہے، لیکن اس کی بھی تھوڑا سا عوام کا تو آبویسلی جب مہنگائی ہوتی ہے تو ان کو جیب پہ فرق پڑتا ہے، پھر اسپیشلی غریب لوگوں کو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، امیروں کو تو اتنا نہیں پڑتا۔ لیکن اس کی وجہ کچھ ہے۔ ایک تو نمبر 1 وجہ جو ہے ڈالر کا جو بڑھنا تھا، ظاہری بات ہے 100 سے کچھ اوپر تھا، وہ 160 تک چلا گیا۔ اس کی وجہ سے جو بھی امپورٹ ہوتی ہیں چیزیں وہ مہنگائی کی طرف جانے لگیں، چاہے تیل ہو چاہے جو بھی بہت ساری چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ایک فیکٹر آیا مہنگائی کا۔ پھر دوسری طرف جو کرونا کی وجہ سے آپ اگر یہ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنلی فوڈ کموڈٹیز کی پرائسز بہت زیادہ اوپر گئی ہیں، اسی وجہ سے ہمارے ملک میں بھی، کیونکہ ہمارے ملک میں بھی ابھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو امپورٹ ہوتی ہیں، تو اس کا مہنگائی کا ضرور اثر پڑا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا کہ مہنگائی نہیں ہوئی یا نہیں پڑا اثر، لیکن جو ایک مسئلہ ہوتا ہے اگر کوئی اس کی طرف توجہ دے تو پھر بھی آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ ہاں یار ٹھیک ہے، کوئی لگا ہوا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ جس طرح مہنگائی کا اسپیسیفکلی میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے، جو فائنانس منسٹر ہے ان کے ساتھ ہمارے سارے فوڈ منسٹرز کی، چیف سیکرٹریز کی، اور باقاعدہ ہر ایک چیز کا ریٹ لسٹ دیکھا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں یہ ریٹ ہے، پشاور میں یہ ریٹ ہے، یہاں کیوں زیادہ ہو گیا، مطلب اس کو سیریسلی فالو کیا جا رہا ہے۔ اور پرائم منسٹر کی خصوصی مطلب وہ اور کسی چیز پہ اتنی توجہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ جی عام آدمی کو جو بھی ریلیف مل سکتا ہے، جو کہ حکومت کی طرف سے پاسبل ہو سکتا ہے، تو وہ میرے خیال میں اور کسی چیز پہ اتنی توجہ نہیں ہے، صرف اس چیز پہ توجہ ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ بہت زیادہ کوئی پرائسز ریز ہوئی تھی، لیکن پھر اس کے بعد سے کچھ چیزیں کم بھی ہوئی ہیں، کچھ سٹیبل بھی ہو گئی ہیں۔ لیکن یہ کہ وہ ایک مسئلہ ہے، اس کے لیے شارٹ ٹرم میں بھی میجر لیے جاتے ہیں، لانگ ٹرم میں یہ ہوتا ہے کہ جب اکانومی بہتر ہوتی ہے اور لوگوں کو روزگار ملتا ہے، کاروبار بڑھتا ہے، تب بھی لوگوں کی پرچیزنگ پاور بھی امپروو ہوتی ہے، تو پھر ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ یہاں پہ آپ لوگوں کی دوسری مرتبہ حکومت آئی ہے، تو یہ بھی ہمارے صوبے کی تاریخ میں ایسے مطلب کم ہی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک پارٹی کو دوبارہ اقتدار میں لے آئے۔ تو ایک لحاظ سے مطلب یہاں کے عوام جو ہے نا، وہ ان کی یہ توقعات تھے کہ آپ لوگ جو ہے نا ان کے مسائل حل کریں گے، تو اگر وہ مہنگائی بڑھتی ہے تو پھر آپ کی اور جو پچھلی حکومتوں میں تو کوئی فرق نہیں رہا۔ دیکھیں پچھلی حکومتوں میں اور ہم میں فرق صرف مہنگائی کا اگر آپ دیکھ لیں تو مہنگائی تو ایک
یہ تو اگر میں نے اس پہ رکھ لیں، مسائل کی لیکن بات کر رہا ہوں، کافی سارے مسائل ہیں. جو بجلی کا پرابلم ہے، مطلب امن و امان کا ایشو ہے، آپ کو کتنی میں گناؤں؟ دیکھیں امن و امان کے ایشو پہ یا گورننس کے ایشو پہ جو کرپشن پہلے ہوتی تھی ہم سے پہلے ادوار میں، اس کا میں کچھ نہیں کہتا، لیکن وہ آپ لوگوں سے پوچھ لیں تو کرپشن کا وہ لیول ابھی نہیں ہے. یہ تو ہر ایک آدمی کہتا ہے. اگر پرائم منسٹر کے لیول سے دیکھ لیں کہ جو بھی اس وقت اگر ایکشن لیے گئے ہیں، چاہے وہ رنگ روڈ کا ہے، چاہے وہ جس چیز کا بھی ہے، اس پہ تو ہمیں پرائم منسٹر کو شاباش دینی چاہیے کہ انہوں نے خود اپنے قریبی لوگوں کو جس پہ الزام آیا ہے اس کو سائڈ پہ کیا ہے کہ جی اگر کلیئر ہو کے آتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر آپ پہ الزام ثابت ہوتا ہے تو. حالانکہ پچھلی حکومتوں میں آپ دیکھ لیں کبھی اپنی کابینہ سے اگر غلط کرتے تھے، ٹھیک کرتے تھے، اس کو چھپایا جاتا تھا، کوئی سامنے نہیں لایا جاتا تھا. یہ پہلی دفعہ عمران خان نے اپنے قریبی لوگوں کو، جو ان کو لگا جہانگیر ترین سے زیادہ کون قریب تھے، بالکل. لیکن جہانگیر ترین پہ جب چینی کا ایشو آیا تو ان کے اوپر کیسز بھی چل رہے ہیں، سب کچھ ہے. انہوں نے کہا کہ جی اگر کلیئر ہو جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو مطلب صرف ذاتی تعلق پہ یا ذاتی پسند ناپسند کی بنا پہ چیزیں نہیں ہو رہی. تو کافی چیزوں میں بہتری بھی آئی ہے، گورننس میں، کرپشن میں. پہلی حکومتوں سے اگر آپ کمپیئر کر لیں، مہنگائی کا یہ میں مانتا ہوں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، اس سے ہم بے خبر نہیں ہیں، کیونکہ ہم بھی حلقے میں ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو اور کوئی زیادہ شکایت نہیں کرتا. مہنگائی کے بارے میں واقعی لوگ شکایت کرتے ہیں. اچھا، کچھ ایسی ایشوز ہیں جو شاید آپ کی منسٹری کے ساتھ تو ڈائریکٹ جو ہے وہ منسلک نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ ایک اہم وزیر ہیں، آپ یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں وزیر اعلیٰ صاحب بلاتے ہیں اس میں بھی آپ شرکت کرتے ہوں گے، تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہوگا. کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ کچھ ہفتوں سے، کہ ہمارے صوبے میں جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بڑی تیزی سے بگڑ رہی ہے. بڑے واقعات ہو رہے ہیں، 60-70 جو ہے نا، مطلب اس طرح یہ عام واقعات جس میں عام لوگ مارے گئے. ایک تو وہ سرحد پار سے جو ہے وہ ایک دوسرا ایشو ہے سیکیورٹی کا. تو وزیر اعلیٰ صاحب نے اس حوالے سے ایک میٹنگ بھی بلائی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. تو یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا یہ افغانستان میں جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں یہ اس کی وجہ سے یا کیا ہے؟ دونوں چیزیں انٹرلنکڈ بھی ہیں. یہ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پرانے زمانے میں بھی جب یہ حالات بہت خراب تھے اس میں موسٹلی لوگ جو تھے جو ٹیررزم میں ریلیٹڈ تھے وہی لوگ کرائمز میں بھی ریلیٹڈ تھے. تو وہ ایک لنک تو ہے، اس کو تو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. لیکن چیف منسٹر صاحب کی میری خود آئی جی صاحب سے اس بارے میں میٹنگ ہوئی ہے، کیونکہ پولیس ہمارا ایک ایسا ایک فلیگ شپ آپ کہہ لیں، ایک پروجیکٹ تھا اس کو ٹھیک کرنا، اور الحمدللہ اس میں کافی حد تک ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں. تھوڑی بہت اگر کمی بیشی ہے تو وہ بھی آئی جی صاحب نئے آئے ہیں، اور انہوں نے خود یہی، میری جب ان سے میٹنگ ہوئی انہوں نے یہی کہا کہ جی تھوڑا سا ٹائم مجھے لگے گا، جہاں جہاں پہ پرابلمز ہیں، آفیسر چینج کرنے کی ضرورت ہے یا کوئی اور انٹرونشن کی ضرورت ہے وہ کریں گے. لیکن اس کے آپ کا مطلب ہے کہ پولیس میں کوئی مسائل ہے، یعنی وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں نہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو آپ پولیس کو ٹھیک کریں گے تو پھر آپ باقی معاشرے کو ٹھیک کریں گے نا. تو اگر فرض کریں جہاں پہ، تو آپ لوگ بڑے دعوے کرتے آئے ہیں کہ مثالی پولیس ہے، خان صاحب تو بڑے انہوں نے اس کے بیانات ہیں اس حوالے سے. وہ تو اگر آپ پرانے دور سے کمپیئر کریں تو ابھی تو تھانے بکتے نہیں ہیں. پہلے جس طرح ہوتا تھا کہ تھانے دار یہاں کا، وہ ریٹ میں نہیں بتاتا کہ کیا کیا ماہواریاں ہوتی تھیں، جو چیزیں ہوتی تھیں وہ بہت بہتری آئی ہے. لیکن بیچ میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تھوڑے بہت جہاں پہ واقعات ہوئے ہیں ان اسپیسیفک جگہوں پہ آئی جی صاحب نے کہا کہ میں اس کو خود پرسنلی دیکھ کے، کیونکہ جب وہ آئے تھے تو میری تیسرے دن سے میٹنگ تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جہاں پہ پرابلمز ہیں تو وہاں پہ ہم خصوصی توجہ دے کے، چاہے آفیسر چینج کرنے ہیں، جو بھی کرنا ہے، لا اینڈ آرڈر فرسٹ پرائرٹی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. جہاں تک آپ نے دوسری بات کی، دیکھیں افغانستان کا بارڈرنگ کنٹری ہے، تقریباً 90% فینسنگ بھی ہو گئی ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اگر آپ کے ہمسائے کے جو حالات ہوں اس کا آپ کے اوپر اثر نہیں ہوتا. یہ گھروں میں بھی ہوتا ہے، یہ ہر جگہ ہوتا ہے، اثرات ہوتے ہیں. بدقسمتی سے ابھی جو ڈیولپ ہو رہے ہیں افغانستان کے حالات، یا یو ایس جس طریقے سے امریکہ نکل رہا ہے، اور پاکستان کو اس طریقے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا جس طریقے سے ان کو لینا چاہیے تھا. اچھا، کیونکہ پاکستان، آپ سب سے زیادہ اگر دیکھ لیں ریفیوجیز، سب سے زیادہ مہاجرین پاکستان میں، سب سے زیادہ عرصہ یہاں پہ
اسی طرح جو ان کے چاہے موجودہ لیڈرز ہیں یا پرانے لیڈرز ہیں وہ بھی زیادہ تر پشاور میں رہے ہیں، تو وہ ایک سلسلہ جو ہے وہ ہمارا اور ان کا ختم نہیں ہو سکتا، اچھا، اور وہ اتنا ڈیپ روٹڈ ہے کہ اگر پاکستان کو زیادہ اعتماد میں لیا جاتا یا جو ان کے انخلا کا پروسیس ہے اس میں لیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ حالات اتنی تیزی سے نہ بگڑتے جو وہاں پہ بگڑ رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمسایہ کا ضرور آپ پہ اثر پڑتا ہے، اب وہ کم پڑے زیادہ پڑے اللہ کرے نہ پڑے یا کم پڑے، لیکن پرابلمز ہیں. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ایکٹیویٹیز کافی زیادہ ہو گئی ہیں، تو اگر وہاں پہ زیادہ ہوئی ہیں تو اس کا تھوڑا بہت فال آؤٹ یہاں پہ آتا ہے، جو کہ ہم کوشش کریں گے کہ نہ آئے یا منیمم آئے. آپ نے جو بات کی کہ پاکستان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، تو یہ تو خیر مطلب پاکستان نے جب یہ اعلان ہوا وڈراول پلان، جب بائیڈن نے یہ لاسٹ سپیچ میں جب اس نے کہا کہ 11 ستمبر سے پہلے ہم انخلا کریں گے، تو پاکستان نے تو اس کو ویلکم کیا تھا. نہیں دیکھیں، ویلکم تو کرنا چاہیے، مطلب کون یہ کہے گا کہ ایک ملک میں کسی اور ملک سے آ کے اس کے اوپر مسلط ہو جائے، وہ تو ہم ایز اے پالیسی یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جو پروسیس ہوتا ہے وہ ایگزٹ پلان. میں ایک بریک کی طرف جاؤں گا. ناظرین، عاطف خان صاحب کے ساتھ خصوصی انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے، بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. عاطف خان صاحب، جیسے افغانستان کی بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ بڑی تیزی سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں. اگر حالات خدا نخواستہ سول وار کی طرف جاتے ہیں، خانہ جنگی کی صورتحال جیسے 9 کے عشرے میں بھی ہوا تھا، تو اس کے مطلب سب سے زیادہ اثرات ہم پہ پڑیں گے، یعنی خیبر پختونخوا پہ. اگرچہ بلوچستان بھی افغان سرحد کے ساتھ متصل ہے، لیکن یہاں پہ مہاجرین بھی زیادہ پورے پاکستان پہ پڑیں گے، لیکن زیادہ ہمارے اوپر اور بلوچستان کے اوپر. بالکل. تو اس حوالے سے سوال میرا یہ ہوگا کہ پھر یہاں حکومت جو ہے نا اس کے لیے تیار ہے، کوئی تیاری وغیرہ کی ہے، کیا سوچ ہے؟ فیڈرل لیول پہ بھی آپ نے پچھلے دنوں بھی دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر کو ایک بریفنگ دی گئی تھی کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا یہ ایشو ہو سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے، پرابلمز ہو سکتی ہیں. اس حساب سے بھی کام ہو رہا ہے. صوبے میں بھی جو چیزیں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ مسائل ہو سکتے ہیں، اس پہ بھی آبویسلی کام ہو رہا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے بس میں یا اس کا اندازہ آپ اس طریقے کا نہیں لگا سکتے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ اثرات تو اللہ کرے نہ ہوں یا کم سے کم ہوں، لیکن اثرات ضرور ہوں گے. اور جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ ایک چیز پہ تو ہم کلیئر ہیں کہ ہم امریکہ کو یا اپنے ملک کو کسی دوسرے ملک کے خلاف حملوں کے لیے نہیں استعمال ہونے دیں گے. بالکل. لیکن ساتھ ساتھ وہاں پہ بھی اگر حکومت کوئی ایسی آتی ہے جو کہ ایز اے ہول افغانوں کو ایکسیپٹیبل ہو تو وہ ہمیں بھی ایکسیپٹیبل ہے. اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے بھی وہاں فیکشنز ہیں، بہت تباہی ہو گئی، مطلب ہم چھوٹے تھے بڑے ہو گئے ہیں اور ابھی تک وہی مسئلے مسائل ہیں، حل نہیں ہو رہے. تو اگر میرے خیال میں پاکستان جتنا پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے، صرف پاکستان نہیں، جتنی بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم پہ اثر بھی ہوگا، ایران پہ بھی ہوگا، ازبکستان پہ بھی ہوگا، تاجکستان پہ بھی ہوگا. تو یہ جتنے بھی ریجنل پلیئرز ہیں ان کو بھی پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ خراب نہ ہو اور جلدی سے جلدی بہتری کی طرف چلا جائے. اس حوالے سے اب 2 سوالات ہیں. ایک تو خان صاحب نے جو پارلیمنٹ میں خطاب کیا افغانستان کے حوالے سے، وہ بڑا اچھا خطاب اس نے کیا، بڑا کلیئرلی اس نے پالیسی اسٹیٹمنٹ دے دیا. لیکن اس سے پہلے خان صاحب نے کچھ غیر ملکی اخبارات میں کچھ کالمز وغیرہ لکھے، آرٹیکل لکھے. اس میں ایک یا شاید اس نے ایک انٹرویو کے دوران ذکر کیا کہ اگر زیادہ حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم اپنی سرحد جو ہے وہ بند بھی کر سکتے ہیں. تو کیا واقعی یہ ویسے سیاسی بیان ہے یا ایسا مطلب کچھ سوچ ہے؟ دیکھیں، وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ اگر اس طرح ہوگا تو ہم یہ کر لیں گے، اس طرح ہوگا تو ہم یہ کر لیں گے. اب ظاہری بات ہے کہ ہمیں تو آبویسلی افغانی بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے اسپیشلی پھر پشتونوں کا تو ایک ہی کلچر، روایت، سب کچھ. لیکن اگر حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس کا پاکستان کے اوپر بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے تو آبویسلی پھر تو پاکستان کو اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہوگا نا. تو اس کے لیے جو بھی کرنا پڑا وہ تو حالات کی بات ہے، وہ جب آئیں گے اس کے حساب سے دیکھیں گے. لیکن یہ کہ ہماری ظاہری بات ہے ملک ہمارا پاکستان ہے، تو ہم نے تو اس کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے جو بھی کرنا پڑا انشاءاللہ کریں گے. اس طرح کی جو دوسرا سوال میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 2 سوالات ہیں، وہ یہ ہے کہ کچھ جیسے شیخ رشید صاحب نے بھی کل کہا ہے کہ اب ہمیں جو ہے نا وہ سرحد کے نزدیک کہیں جو ہے نا اس کی ارینجمنٹ کرنی چاہیے کہ اگر انفلکس آتا ہے مہاجرین کا تو کوئی یہاں پہ مطلب کچھ تیاری ہو رہی ہے، کچھ ایسے سنا ہے کہ جگہ بھی دیکھی گئی ہے اس کی؟ بالکل تیاری ہو رہی ہے. اچھا. کہ خدا نخواستہ وہاں پہ حالات اتنے خراب ہوتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو پھر سے یہاں پہ آنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے تیاری ہو بھی رہی ہے. اور پہلے بھی بہت لاکھوں میں لوگ آئے ہیں، یہاں رہے بھی ہیں. تو خدا نخواستہ اگر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی جگہ وگی تو نہیں دیکھی گئی ہیں کہ کہاں پہ کوئی اگر کیمپ بنانا ہے پروپوز؟ دیکھیں جگہ کا تو مجھے اسپیسیفکلی نہیں پتا اچھا کہ کون سی جگہ ہیں، لیکن بہرحال اگر تیاری ہو رہی ہے تو اس میں تو یہ ساری چیزیں پھر آئیں گی، اس میں جگہ بھی آئیں گی، اس کے جو بھی طریقہ کار ہوگا ظاہری بات ہے ان کی رجسٹریشن کا، ان کے لیے پھر ارینجمنٹس کا، وہ ساری چیزیں ہوں گی. ایک یہ مطلب بڑا ایک خدشہ بھی ہے کہ اگر اب تو ہم نے کافی حد تک جو بارڈر ہے وہ فینس بھی کر لی ہے، کچھ اس سے رہتے ہیں، تو یہ اس میں ایک مطلب خدشہ ہے کہ اگر وہاں سے ایک بڑی انفلکس آئی تو اس میں سے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، کالعدم تنظیمیں جو سرحد پار ہے، بالخصوص جو پاکستان مخالف تنظیمیں ہیں، ان کے لوگ بھی اس میں آ سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایسے کوئی طریقہ کار کا منصوبہ ہے کہ ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو جس طرح آپ نے کہا کہ موسٹلی تقریباً جو بارڈر ہے وہ فینس بھی ہو چکا ہے، مطلب وہ پہلے جیسے حالات نہیں ہیں کہ جی پورا بارڈر پورس تھا، ہر جگہ سے لوگ آتے جاتے تھے. تو ایک تو تقریباً میرے خیال میں 90% یا 90% سے زیادہ بارڈر فینس بھی ہو گیا ہے. اور جو لوگ آئیں گے، جو میں نے آپ کو پروسیسز بتائے ہیں ان کی رجسٹریشن کا، ان کی اسکریننگ کا، کہ اس کو میکسیمم حد تک دیکھیں دونوں چیزیں ضروری ہیں. اب ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں گے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں پاکستان دشمن عناصر آئیں تو ہم بالکل بند کر دیں سب کچھ، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم بالکل اوپن فار آل کر دیں اور اس میں ایسے لوگ بھی آئیں جو پاکستان دشمن عناصر ان میں شامل ہیں. تو وہ ایک طریقہ کار کے تحت ہوگا، بالکل اوپن فار آل نہیں ہوگا. اچھا، کرپشن کا خاتمہ جو ہے وہ آپ لوگوں کا ایک بڑا بیانیہ رہا ہے، جو پچھلی حکومت بھی تھی اور اس میں بھی خان صاحب جو ہے نا اس کا بڑا تذکرہ کرتے آئے ہیں. لیکن ایسا ایک تاثر ہے کہ جیسے آپ اپوزیشن کے لوگ تو پکڑ رہے ہیں، لیکن جو اپنے لوگ ہیں جن کے اوپر کرپشن کے کیسز ہے، جیسے آپ نے خود بھی پہلے ذکر کیا کہ وہ جہانگیر ترین وہ تو باہر پھر رہا ہے، تو اس کے خلاف مطلب کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیں جہانگیر ترین کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے اور اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. تو جب تک کسی کے اوپر ایف آئی آر نہ ہو تو اس کو اریسٹ کرنا یا اس سے مطلب جو بھی وہ کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں، جب ان کو بلاتے ہیں وہ پیش بھی ہوتے ہیں، تو پھر تو میرے خیال میں اریسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف اپوزیشن کا ہو رہا ہے، صرف اپوزیشن کا نہیں ہو رہا. آپ کو پتہ ہوگا ہمارے اپنے منسٹرز جن کے اوپر کیسز ہیں، اب جھوٹے ہیں سچے ہیں، لیکن یہ کہ منسٹرز کے اوپر ایون ان کو بھی ریزائن بھی کیا گیا، کروایا گیا. اور میں نام نہیں لیتا لیکن پی ٹی آئی کے بھی اگر آپ دیکھ لیں تو کافی لوگوں پہ جن پہ کیسز ہیں وہ بلایا جاتا ہے، انکوائری کی جاتی ہے. اب ہر ایک کو تو اریسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کو مطلب آپ اگر کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں، کوئی اور اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں، وہ اور چیز ہوتی ہے. لیکن پی ٹی آئی کا بھی بلکہ میرے خیال میں تو پہلے تو کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ اپنی ہی حکومت میں
جس طرح علیم خان صاحب کا آپ نے دیکھا ہوگا، سینئر منسٹر تھے. پچھلی آپ لوگوں کی تھی اس میں تو کچھ لوگوں کو نکالا گیا تھا نا. نہیں نکالنا اور بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیب کی طرف سے یا اور اس کی طرف سے ان کے اوپر کیسز بننا یا اریسٹ کرنا، یہ تو پہلے کسی حکومت میں اپنے وزیروں پہ نہیں ہوا. یہ پہلی دفعہ پی ٹی آئی کی حکومت میں ہی پی ٹی آئی کی وزیروں کے ساتھ بھی حساب کتاب پورا ہوتا ہے. جو پچھلی حکومت 2013 کی تھی اس میں بھی کچھ لوگ تو ظاہر ہے نکالے گئے، وہ پھر آپ لوگوں نے پارٹی سے بھی نکال دیے. کچھ وزراء ایسے تھے جن کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے لیکن ان کے خلاف کوئی کیسز نہیں آئے، ان کو پورٹ فولیو سے الگ کیا گیا. وہ لوگ اس کابینہ میں پھر جو ہے نا ہمیں نظر آ رہے ہیں. دیکھیں الزام تو کسی کے اوپر بھی لگ سکتا ہے. میرے اوپر بھی کوئی الزام لگ سکتا ہے کہ اس نے یہ کر لیا، یہ کر لیا، یہ کر لیا. ایک تو یہ بات ہوتی ہے. دوسری یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کے اوپر الزامات لگتے ہیں تو آپ اس کو ہٹا کے اسے موقع دیتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ الزام ہے، اس کو آپ ثابت کریں کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو اگر وہ غلط ثابت ہوتا ہے تو بالکل اس کا حق بنتا ہے. یہ نارملی ہر سرکاری ادارے میں بھی ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ اگر الزام لگتا ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے تو پھر اس کو آنا چاہیے واپس. اور تیسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کرپشن کا ثبوت ملے. جیل تو آپ تبھی کسی کو بھیج سکتے ہیں جب ثبوت ملے گا نا. تو اگر ثبوت نہ ملے تو آپ تو اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو پوسٹ سے ہٹا سکتے ہیں. جیل تو صرف کہیں سنی بات پہ نہیں بھیجا جا سکتا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی میرے خیال میں اگر پی ٹی آئی کا آپ دیکھ لیں کہ جب عمران خان صاحب نے 20 ایم پی ایز نکالے تھے اپنی پارٹی سے، وہ بھی الیکشن سے شاید 3 مہینے پہلے، اس وقت تو مطلب میں دوسرا الیکشن لڑا ہے، الحمدللہ جیتا ہے. تو وہ دوران ایسا ہوتا ہے الیکشن کا کہ اس میں آپ ورکر تو چھوڑیں، ایک ووٹر کو بھی نہیں ناراض کر سکتے. اور اس کے باوجود بھی اگر 20 ایم پی ایز کو فارغ کیا جاتا ہے اور اس سوچ کے یا اس پرواہ کیے بغیر کہ یار یہ ہمارے ووٹ خراب ہو جائیں گے یا کل کو یہ تو ان کے ہاتھوں سے کروڑ روپے کے فنڈ لگے ہیں اور انہوں نے علاقے میں کام کیا ہے اور ایم پی اے کا اپنا ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے، تو اس کے وہ سوچے بغیر ہی اگر نکال دی گئی پارٹی سے تو یہ تو میرے خیال میں اپریشیٹ ہونی چاہیے. یہ بات اس کو ضرور اپریشیٹ ہم کرنا بھی چاہیے اور کم بھی کر بھی رہے ہیں. لیکن اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ انہی 20 میں سے کچھ لوگ آپ لوگ دوبارہ پارٹی میں لے کے آئے ہیں جب آپ لوگوں کو ضرورت پڑی. اچھا ایک اور جو 2018 کا سینٹ الیکشن ہوا اس کی بھی ایک ویڈیو آئی، اس میں بھی ہم نے دیکھا آپ بالکل کلیئرلی صاف وہ جو سلطان خان صاحب تھے وہ نکالا گیا پارٹی سے، لیکن جب سینٹ میں آپ لوگوں کو ضرورت پڑی تو وہ برسیم ہاؤس میں وہ مٹھائی کھلا رہے تھے چیف منسٹر کو. دیکھیں تو یہ مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے بات یعنی منہ پہ کچھ اور کی جاتی اور پھر بیہائنڈ دی سین کچھ اور ہوتا ہے. دیکھیں مٹھائی کھلانا تو کوئی بات نہیں ہے، مٹھائی تو آپ مجھے بھی کھلا سکتے ہیں، میں آپ کو بھی کھلا سکتا ہوں. لیکن ایک بندے کے اوپر اگر فرض کریں وہ وزیر تھا اور اس کی ویڈیو آئی کہ وہ کسی غلط کام میں پیسے لینے میں یا جس میں بھی انوالو تھا، اس کو عہدے سے تو ہٹایا گیا ہے نا. اب اصل چیز تو یہ کہ آپ اس کو اتھارٹی کتنی دیتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ اس کے اوپر ایک الزام ہے اور جس کی ویڈیو آئی تو ان کو ہٹایا گیا، کلیئر کٹ، مطلب اس سے تو بڑی بات نہیں ہے. اب مٹھائی کھلانا نہ کھلانا تو چھوٹی بات ہے. اصل چیز تو یہ کہ آپ عہدے سے اگر وہ اتنے بڑے عہدے پہ تھا اور ان کو ہٹایا گیا اس چیز پہ کہ جی آپ کے اوپر یہ الزام ہے یا یہ ویڈیو آئی ہے، تو میرے خیال میں یہ اپریسیشن کی بات ہونی چاہیے. نہیں جب آپ لوگوں کو اس کی ووٹ کی ضرورت پڑی تو پھر دوبارہ بلا لیا نا ان کو، ایسے میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں ووٹ دینا یا ووٹ مانگنا تو کوئی بری بات نہیں ہے. آپ اگر کسی کے اوپر اس کو انتظامی اختیار دیتے ہیں، دیکھیں ایک آدمی غلط کام تبھی کر سکتا ہے جب اس کے اوپر اس کے پاس انتظامی اختیار ہو. تو اگر اس کے پاس انتظامی اختیار نہیں ہے، وہ فیصلے نہیں کر سکتا، تو ووٹ دینا یا ووٹ مانگنا تو کوئی بھی کر سکتا ہے. تو یہ تو آپ دے بھی دیں گے نا ان کو اگلے. اچھا آپ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ سلطان خان کو کوئی عہدہ نہیں دینا چاہیے مستقبل میں بھی؟ دیکھیں ابھی جس وجہ سے ہٹایا گیا ہے، اگر وہ وجہ بیچ میں سے ختم ہوتی ہے، فار ایگزامپل میں تھا، میرے اختلافات تھے، اختلافات ختم ہو گئے ہیں تو میں واپس اپنی سیٹ پہ آ گیا ہوں. اسی طرح اگر باقی آپ کا معاملہ الگ تھا نا، باقی بھی اگر فار ایگزامپل اجمل وزیر صاحب کی میں نے بات کی کہ اجمل وزیر صاحب پہ کوئی الزام تھا اور وہ اگر ثابت کر پاتے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے کر لیا ہے اور انکوائری رپورٹ جو آئی ہے کہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر ان کو آ جانا چاہیے.
میں یہ کہہ رہا ہوں تو اگر سلطان خان بھی اگر اپنی اس چیز کو اس کی تو ویڈیو وہ صاف ہے نا, وہ تو ویڈیو ہے, وہی کہہ رہا ہوں نا, اگر اس کے لیے آپ مطلب کیا طریقہ کریں گے, وہ تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے. نہیں تو ان کو تو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے نا, عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. تو اگر فرض کریں وہ اگر ان کو واپس لایا جائے تب آپ یہ اعتراض کہیے گا, ابھی تو وہ آئے نہیں ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک لمبی بحث میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. اچھا, ایک یہ جو تاثر ہے جیسے 2013 میں بھی تھا, اس وقت تو یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب یہاں پہ تھے, وہ منجے ہوئے سیاستدان مانے جاتے ہیں, کہ اس وقت بھی یہ بات ہوتی تھی کہ جی جو یہاں کی حکومت ہے وہ بنی گالہ سے چلائی جاتی ہے. اب پھر سے جو ہے نا وہ یہ جب محمود خان صاحب ہے تو تھوڑے سے شریف انسان ہیں, مطلب یہ بات پھر کی جاتی ہے کہ حکومت وہاں سے چلائی جاتی ہے, سارے جو پلینر ہے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ دیکھیں, اس میں آپ کو سمپل ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں. لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دیا ہے, لوگوں نے ووٹ اس کے منشور کو دیا ہے, لوگوں نے ووٹ اس نے جو وعدے کیے ہیں اس پہ دیا ہے. تو اب ظاہری بات ہے کہ اگر فرض کریں کہ لوگوں نے تو ووٹ نہ مجھے دیا ہے نہ کسی اور کو دیا ہے, ہم تو سارے عمران خان کا اس جھنڈے کے, اس پارٹی کے, اس ٹکٹ کے, اس لیڈر کے اس پہ آئے ہیں, تو ظاہری بات ہے کہ بڑے بڑے فیصلے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر اکٹھے بیٹھ کے ہی کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ نے اگر فرض کریں کسی کو بھی چیف منسٹر بنا دیا, جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے یا جو لیڈر ہوتا ہے, جس صوبے میں بھی حکومت ہوتی ہے, وہ ان کے اگر فرض کریں کہ ANP کی حکومت تھی تو بے شک حیدر ہوتی چیف منسٹر تھے, لیکن اوبیسلی اسفندیار ولی ان سے ایک کوارڈینیشن ہوتی تھی, بڑے بڑے فیصلے ان کے مشورے سے ہوتے تھے. اسی طرح فار ایگزامپل اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف منسٹر تو مراد علی شاہ ہیں, لیکن بلاول صاحب کے ساتھ, زرداری صاحب کے ساتھ ان کی پارٹی کی اپنی ہرارکی ہے, تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے, اور یہ میرے خیال میں ہونا بھی چاہیے, کیونکہ جس آدمی نے ووٹ لیا ہے, جس آدمی نے محنت کی ہے, تو ظاہری بات ہے اسی کا پروگرام آگے لے کے چلنا چاہیے. جو اہم فیصلے ہیں وہ بنی گالہ میں ہوتے ہیں, مشورے سے ہوتے ہیں. چیف منسٹر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب بیٹھ کے جو بڑے بڑے فیصلے ہیں تو آبویسلی مشورے سے ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی سارا ووٹ آپ نے لیا ہو اور سب کچھ آپ نے کیا ہو اور آپ مجھے ایک صوبہ ٹھیکے پہ دے دیں کہ جی بس یہ آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. تو ظاہری بات ہے اس کو کل کے ریپرکشن جو ہوں گے تو وہ تو ان کے مسائل تو عمران خان صاحب پہ ہی آئیں گے نا. تو ان کی مشاورت ضروری ہے, اور یہ ہر ایک چیز میں ہوتی ہے بڑے بڑے فیصلوں میں, کیونکہ جب تک اگر پارٹی لیڈر انوالو نہ ہو تو کل کو اچھے برے کا اثر بھی اسی پہ پڑے گا, تو اس کو ضرور انوالو ہونا چاہیے. بلکہ میں تو ہمیشہ سے اس بات کا حامی ہوں کہ میں اس وقت بھی خان صاحب کو کہتا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں. ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں, چاہے وہ یہاں آئیں یا یہاں سے لوگوں کو بلائیں, لیکن ضرور, کیونکہ ویژن ان کا ہے, سوچ ان کی ہے, تقریریں ان کی ہے, محنت ان کی ہے, تو وہ تو ضرور ہونا چاہیے مشورہ. ناظرین, عاطف خان صاحب کے ساتھ خصوصی انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو ان کی منسٹری کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. عاطف خان صاحب, آپ کے پاس 2 وزارتوں کی قلمدان ہے, خوراک اور سائنس اور ٹیکنالوجی. خوراک میں یہ ہے کہ یہ تو بالکل مطلب ایک کنفرم بات ہے کہ پاکستان کے اندر ہر چیز میں ملاوٹ ہے. آپ دودھ لے کے جو بھی چیز ہے مطلب ملاوٹ سے بھرپور ہے. تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ادارے کمزور ہیں کہ اس ملاوٹ میں کمی نہیں آ رہی ہے, یا یہ صرف جو ہے نا مطلب اس سے نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کچھ اور بھی مطلب ضرورت ہے, یعنی لوگوں میں بھی کچھ اویئرنیس ہونی چاہیے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ دیکھیں, دونوں چیزیں ہیں. جی, ادارے بھی اتنے تگڑے یا اتنے اکوپڈ نہیں تھے کہ وہ ہر جگہ جا کے چیکنگ کر سکیں, اس حساب سے سزائیں دے سکیں. میں آپ کو اگر فوڈ کی مثال دوں, فوڈ اتھارٹی ہے, مجھے جب یہ رسپانسبلٹی دی گئی اس سے پہلے 21 ڈسٹرکٹس میں ان کی آپریشنز تھی. ابھی ان کو انسٹرکشن دے دی ہیں کہ وہ پورے صوبے میں پھیلا دیں. ملاوٹ کے خلاف جو بھی کارروائی ہے وہ فوڈ اتھارٹی نے کرنی ہے. اچھا.
اور دوسرے نمبر پہ ان کے پاس موبائل لیبز نہیں تھیں. تو ابھی 7 موبائل لیبز ہم لے رہے ہیں, اور وہ تقریباً کوئی ایک لیب پہ گاڑی اور ایکوپمنٹ, اور کیونکہ ظاہری بات ہے ٹیسٹنگ کا کہ اسی وقت وہ ٹیسٹنگ ہو, تو تقریباً 2 کروڑ روپے کی گاڑی پڑ جاتی ہے. تو وہ ہم انشاءاللہ 14 گاڑیاں بھی موبائل لیب کی بنا رہے ہیں, تاکہ پورے صوبے میں بڑی بڑی جگہوں پہ وہ جائیں. باقی ٹیمیں جائیں گی, لیکن کم از کم موبائل لیب ہو, اور وہیں پہ اس کا ٹیسٹ ہو, وہیں پہ اس کا رزلٹ آئے, وہیں پہ ان کو جرمانہ کریں, اور الیکٹرانک مشین ہو, تاکہ یہ نہ ہو کہ جی 5,000 لگا کے پھر 2,000 پہ بات کر لی. اس طرح نہیں ہوگا. تو ایک تو آبویسلی اداروں کو بھی ایکوپ بھی کرنا ہوگا. مطلب ظاہری بات ہے کہ آپ کے پاس لوگ نہیں ہوں گے, آپ کے پاس گاڑیاں نہیں ہوں گی, آپ کے پاس لیبارٹریز نہیں ہوں گی, تو کیسے آپ مطلب ویسے اندازہ تو نہیں لگا سکتے. اور جو دوسری بات آپ نے کی اویئرنیس کی یا لوگوں کو بھی, اب دیکھیں یہ تو ہر ایک چیز ہم ڈال دیتے ہیں امریکہ پہ, اسرائیل پہ, انڈیا پہ. کچھ ہماری اپنی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے بحیثیت انسان, بحیثیت مسلمان, کہ اب اگر دودھ میں ہر ایک آدمی پانی ڈالتا ہے, یا لوگ تو مذاق میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پانی میں دودھ ڈالتے ہیں تھوڑا سا, تو اب وہ تو امریکہ ہمیں نہیں کہہ رہا, نہ اسرائیل ہمیں کہہ رہا ہے. کلیئر کٹ انسانیت کے حوالے سے بھی اور اسلام کے حوالے سے بھی کہ ملاوٹ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. اور یہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہے. ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے خلاف بہرحال آپ دیکھیں گے کل پرسوں سے ایک پوری کیمپین شروع کر رہے ہیں ہم. ایک جس طرح میں نے بتایا کہ ایک تو پورے صوبے میں پھیلا دیا فوڈ اتھارٹی کے آپریشنز کو. یہ کیمپین کس قسم کا ہے؟ مطلب کیمپین اس قسم کا ہے کہ اس وقت میں نے ان کو پرائرٹی دی ہے کہ ایک تو پورے صوبے میں کیمپین پھیلا دیں, دوسرا جو اسپیشلی ٹورسٹ ایریاز ہیں, کیونکہ وہاں پہ لاکھوں لوگ آتے ہیں, جی, کاغان, ناران, کالام, ادھر نتھیا گلی, ہر جگہ, تو ان کو اسپیسیفک ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ آپ وہاں جائیں, کیونکہ جتنا زیادہ رش ہوتا ہے اتنا زیادہ گند بکنے کے چانسز بھی ہوتے ہیں. تو وہاں پہ اسپیسیفک ٹارگٹ ہم آپریشن شروع کر رہے ہیں کہ جتنی بھی وہاں پہ یہ ملاوٹ ہے ان چیزوں کو ختم کیا جا سکے. اور دوسری بات, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ موبائل ہم لیب بنا رہے ہیں, اور اس کے لیے پورا سسٹم بنا رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی فون نمبر ہے, ٹول فری نمبر ہے, آپ کال کر کے کوئی بھی شہری شکایت کر سکتا ہے کہ جی یہ ریسٹورنٹ ہے, یا میں کھانا کھا رہا ہوں, یا یہ گندا ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ دکان ہے, آپ کے ساتھ فیکٹری ہے. تو وہ ایک پورا فل ٹائم ایک بندہ بیٹھا ہوگا جو آپ کی وہ ریکارڈ کر کے آگے اتھارٹی کو فارورڈ کر رہا ہوگا. انشاءاللہ 2-4 دن میں شروع ہو جائے گا. اور دوسری بات جو ان کے سسٹم کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ٹرانسپیرنسی آئے. یہ نہ ہو کہ کوئی چھاپا مارے تو ویسے ڈرا کے 10,000 روپے کا لکھ کے بعد میں اسے 2,000 روپے لے کے ادھر ادھر کر دے. تو اس کے لیے بھی سسٹم یہ بنا رہے ہیں کہ موقع پہ ہی جرمانہ ہو, جس طرح موٹر وے کا ہوتا ہے, بس جرمانہ کر دیا, کیمرے میں آ گئے, بس آ گئے. تو کوشش یہ ہے کہ غلط بھی نہ ہو, یہ نہ ہو کہ ناجائز لوگوں کو بہت زیادہ جرمانے کریں, بلکہ میری تو ان کو وہ یہ انسٹرکشنز تھی کہ آپ جو ملاوٹ ہے اس کی سیویرٹی کو بھی دیکھا کریں کہ کتنی کوئی غلط چیز ہے یا اس کا انسان کے جسم پہ اثر کتنا برا ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کاروبار کے والیوم کو بھی دیکھا کریں. اب ایک ریڑھی والے کو آپ 25,000 روپے جرمانہ کر دیں گے تو بیچارہ بہت خراب ہو جائے گا. تو جرمانہ بھی ہونا چاہیے, لیکن اگر بڑے بزنسز ہیں, بڑے بڑے ہوٹل ہیں, ملٹی نیشنل چینز ہیں, فوڈ چینز ہیں, تو ان کے اوپر پھر زیادہ لگانا چاہیے, تاکہ ان کو تھوڑا سا, یہ بیسیکلی پیسے کمانا نہیں ہے, یہ صرف ان کو احساس دلانا ہے. تو اگر چھوٹے کاروبار پہ چھوٹے جرمانے لگائے جائیں اور بڑے کاروبار پہ بڑے جرمانے لگائیں, تاکہ ان کو کم از کم احساس ہو اور اس چیز سے ہماری جان چھوٹ جائے. کل پرسوں سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اخبارات میں بھی دیکھ لیں گے, پوری فل فلیج کیمپین ہم شروع کر رہے ہیں, جس میں نمبر بھی ہوگا, جس میں واٹس ایپ بھی ہوگا, کہ جہاں سے شہری بتا سکے کہ جی یہاں پہ یہ غلط ہو رہا ہے, ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے. یعنی ایک جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ بحیثیت شہری یا بحیثیت مسلمان ایک بندی کی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں آپ دودھ میں وہ 1 اور 2 روپے کے لیے لوگوں کو مارتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے نا کہ اس میں جس قسم کی کیمیکل استعمال کرتے ہیں.
پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ مالٹے اس کو جو ہے نا وہ سرخ کرنے کے لیے اس میں انجیکشن لگاتے ہیں. یعنی وہ عجیب و غریب قسم کے جب ہم دیکھتے ہیں یقین جانے دیکھیں یہ تو افسوس بھی ہوتا ہے افسوس اور بھی بہت ہوتا ہے زیادہ واقعی. مطلب یہ ہم بحیثیت مسلمان ہمارے دین میں جتنا اس کے بارے میں اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں بہت سخت. اور اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اسی سے خوش ہو جاتے ہیں کہ جی میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. تو 5 وقت کی نماز تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, فرض ہے, ہر ایک کو پڑھنی چاہیے, لیکن ساتھ میں آپ کی یہ رسپانسبلٹی بھی ہے کہ آپ کم از کم ملاوٹ نہ کریں. تو اس کے لیے اویئرنیس کیمپین کا یہی ہوگا, لوگوں کو سمجھائیں گے بھی لیکن ساتھ میں پھر لوگوں کو جرمانہ بھی کریں گے. میں تو سب کو کہتا ہوں کہ جی پھر مجھ سے گلہ مت کریں کیونکہ ایکشن ہوگا اس پہ. نہیں وہ تو ضروری ہے, یہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. ایسے آپ نے پچھلے دنوں شاید میڈیا پہ دیکھا بھی ہوگا, بلکہ آپ کے چینل سے بھی خبریں آتی رہتی ہیں, فوڈ اتھارٹی نے ٹھیک ٹھاک کام شروع کیا ہوا ہے. تقریباً روزانہ سینکڑوں کے حساب سے لیٹرز دودھ کے ضائع کیے جاتے ہیں. یہ اسپیشلی مشروبات جو ہیں اس میں بہت زیادہ ملاوٹ ہوتی ہے, جو بچوں کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں, کیونکہ ان کو تو صرف ٹیسٹ چاہیے, ان کو تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر نقصان کیا ہے, فائدہ کیا ہے, بچے خرید لیتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی اسٹرکٹ ایکشن لیا جا رہا ہے. اچھا, ایک بات جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, یہ زیادہ تر آپ سے کسی حد تک ریلیٹڈ ہے اور کسی حد تک زیادہ ہے بھی نہیں, لیکن میں اس کی طرف آؤں گا کہ اس کے باوجود بھی ہم جو ہے نا ہمیں گندم کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم امپورٹ کرتے ہیں. اس میں 2 وجہ ہیں. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان زمین تو وہی ہے اور آپ پاپولیشن دیکھ لیں, پاپولیشن کتنی بڑھ گئی ہے, تو ظاہری بات ہے اسی حساب سے ہر ایک چیز کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ایک تو کنزمپشن زیادہ ہو رہی ہے, ڈیمانڈ زیادہ ہو رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں ہاؤسنگ سوسائٹیز دیکھ لیں, آپ یہ باقی چیز دیکھ لیں, تو ایگریکلچر لینڈ بھی کم ہو رہا ہے. پچھلی کیبنٹ میں ہم نے لینڈ یوز کا ایکٹ کیبنٹ نے پاس کیا ہے, ابھی اسمبلی سے اس کو کرانا ہے کہ جگہ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں کہ ایگریکلچر لینڈ ہے اس کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹی نہ بنے. جو بنجر لینڈ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ بن جائے, کیونکہ وہ ویسے بھی اور کسی مقصد کے لیے نہیں استعمال ہو سکتی. تو یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلانی ہوں گی. اسپیشلی ایک اور پروجیکٹ ہے جو پی ایس ڈی پی سے اس دفعہ میرے خیال میں اپروو ہو گیا ہے. بی خان کا جو ایریا ہے وہ واٹر اپلفٹ کا ایک پروجیکٹ ہے, بہت بڑا پروجیکٹ ہے, میرے خیال میں کوئی 120 ارب روپے کا ہے. وہ انشاءاللہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے تو اوبیسلی ٹائم بھی زیادہ لے گا, لیکن اگر وہ بن گیا تو اس سے تقریباً 3 لاکھ ایکڑ ہماری زرعی زمین جو ہے مطلب زراعت کے قابل ہو جائے گی, پانی اس کو مل جائے گا. تو اب اسی طرح یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی میکسیمم, یا اگر فارمنگ کے طریقے نئے ایک سلو پروسیس ہے کیونکہ لوگوں کا پوری دنیا میں آج کل لوگ ڈرپ ایریگیشن کرتے ہیں اور ہمارا وہی پرانا فلڈنگ کا طریقہ ہے کہ جی کھیت میں پانی آ جائے, تو جہاں پہ ایک پودا ہے اسی کو پانی چاہیے نا, باقی زمین کو تو نہیں چاہیے. لیکن یہ کہ وہ ایک سلو پروسیس ہے, لوگوں کو اس طریقے سے سمجھانا. دوسرا بڑا ہمارے صوبے میں پنجاب میں یا سندھ میں بہت بڑے بڑے زمیندار ہیں, بہت بڑے بڑے لینڈ لارڈز ہیں, تو انہوں نے کافی ابھی میکنائزڈ فارمنگ بھی شروع کر دی ہے. ان کے پاس ٹریکٹرز, ان کے پاس سٹاف, ان کے پاس ساری چیزیں. ہماری لینڈ ہولڈنگ کم ہے ہمارے صوبے میں. اسپیشلی آپ دیکھ لیں کہ اگر زیادہ ایگریکلچر کا ایریا ہے تو یہی مردان, چارسدہ, سوابی, پشاور, نوشہرہ, یہی ایریا ہے. باقی تو اگر ساؤتھ میں دیکھ لیں تو وہاں بھی وہ پہاڑی علاقے ہیں, وہاں پہ بھی ایز فلیٹ لینڈ نہیں ہوتی یا پانی نہیں ہوتا. یا اگر دوسری سائڈ پہ دیکھ لیں تو اس کے لیے کوشش یہی ہے کہ ایک تو ایگریکلچر سسٹم بہتر ہو جائے, اور دوسرا یہ جو لینڈ یوز ہے کہ ایگریکلچر لینڈ کے اوپر پابندی ہو جائے کہ وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی نہ بنے. اور تیسرا یہ ہے کہ میکسیمم جو بنجر ایریا ہے اس کے لیے پانی کی ارینجمنٹ کر کے ہم اس کو بہتر کر سکیں. اچھا, آپ نے پنجاب کی بات کی تو یہاں خیبر پختونخوا اکثر جو ہے نا یہ شکایت بھی کرتا آیا ہے کہ جب بھی ہمیں مطلب گندم کی ضرورت پیش آتی ہے, ظاہر ہے کہ پنجاب میں سے بہت زیادہ مطلب گندم پیدا ہوتا ہے, تو وہ پھر اس پہ پابندی لگا دیتے ہیں, ہمیں انکار کرتے ہیں. تو یہ وہ اپنی ضرورت کے لیے تو رکھ رہتے ہیں لیکن ہمیں مطلب نہیں دیتے, پھر ہم جو ہے نا امپورٹ ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو یہ مطلب اس معاملے کو کبھی ڈسکس کیا؟ میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ سمجھا دیتا ہوں ویورز کے لیے بھی. پہلے یہاں سے چونکہ حکومت اس صوبے کی حکومت, میں آپ کو صرف اس صوبے کی بتا دیتا ہوں,
سمجھنے کے لیے، پچھلے سال ہم نے 10 ارب روپے کی سبسڈی دی۔ اچھا، اس وجہ سے دی کہ عام آدمی کو، غریب آدمی کو ریٹ زیادہ نہ دینا پڑے۔ اس سال ہمارا تقریباً کوئی 15 ارب روپے کا پروگرام ہے کہ 15 ارب روپے صوبائی حکومت اپنی جیب سے دے گی تاکہ لوگوں کو مارکیٹ میں سستا آٹا مل سکے۔ جی، پہلے ادوار میں یہ ہوتا تھا کہ بہت زیادہ آٹا جاتا تھا افغانستان، اب سبسڈائز تھا یہاں پہ سستا تھا، اور وہاں پہ مہنگا تھا، وہ اسمگل ہوتا تھا جس طریقے سے بھی جاتا تھا۔ ابھی وہ چیز کافی حد تک بند ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ بارڈرز جو فینسنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے کافی ریسٹرکشن ہے بارڈر پہ، تو ابھی وہ مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی افغانستان اگر لیگل ایکسپورٹ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اسمگلنگ اس حساب سے ابھی نہیں ہو رہی۔ اور پنجاب کی یہ شکایت ہوتی تھی کہ جی ہم آپ کو گندم دیتے ہیں، اور یہ تو پاکستان کے لیے مطلب ٹھیک ہے ایک ملک ہے، پنجاب کے پی اے کی ملک ہے تو کوئی نہیں ہونی چاہیے ریسٹرکشن، لیکن وہ سارا افغانستان چلا جاتا ہے تو یہاں کے لوگوں کو پھر آٹا مہنگا ملتا ہے۔ تو وہ الحمدللہ ابھی وہ چیزیں نہیں ہیں۔ جہاں تک پابندی کی بات ہے، انہوں نے جن دنوں پہ پرچیز کر رہے تھے، سیزن ہوتا ہے گندم کا تو اسی میں پرچیز کرتے ہیں، انہوں نے اس دفعہ اپنی پروکیورمنٹ جو کی ہے وہ اپنی ڈیمانڈ سے زیادہ کر لی ہے، بلکہ 1 لاکھ ٹن ہم نے انہیں کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی آپ پرچیز کر لیں، وہ بھی انہوں نے ہمارے لیے پرچیز کر لی ہے۔ 5 لاکھ ٹن ہم نے پیسکو سے لینا ہے، اچھا، اور 5 لاکھ ٹن فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو ہم نے امپورٹ کرنا ہے۔ تو یہ تقریباً 50 لاکھ ٹن ہماری صوبے کی ریکوائرمنٹ ہے، اور آبویسلی تقریباً کوئی 13 لاکھ ٹن یہاں پہ پروڈکشن ہوتی ہے، اور باقی ہم پنجاب سے یا امپورٹ کر کے اس کمی کو پورا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو حلال فوڈ اتھارٹی ہے یہ بھی آپ لوگوں کے انڈر ہے؟ ان کا بھی یہ کام ہے کہ یہ جا کے مطلب چیکنگ کرتے ہیں کہ جی جہاں پہ کوئی ایگزیکٹلی، ملاوٹ ہو؟ حلال فوڈ اتھارٹی، بالکل، اور فوڈ ڈپارٹمنٹ اپنا جو ہے نا وہ بھی ہے، ان کی بھی لوگ ہیں، تو یہ اس طرح مرج نہیں ہو سکتا یا کیسے؟ مطلب ان کا مینڈیٹ الگ ہے، اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے دیکھیں لوگوں پہلے فوڈ اتھارٹی نہیں تھی، اچھا، تو کوالٹی اور ریٹ سارا جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے وہ چیک کرتے تھے۔ ابھی جب سے یہ فوڈ اتھارٹی بن گئی ہے تو کوالٹی چیک کرنا ان کا کام ہے، فوڈ اتھارٹی کا، اچھا، اور جو ریٹ لسٹ ہے جو کہ ہر ایک دکان پہ صرف ریٹ دیکھنا ہے کہ جی نرخ نامہ جو ہوتا ہے کہ اس سے کوئی زیادہ تو چیزیں نہیں بک رہی یا بیچ رہے، تو وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے۔ تو مطلب ان کے فنکشنز الگ الگ تو ہیں۔ حلال فوڈ اتھارٹی کی ساری مطلب اضلاع میں وہ ہے مطلب برانچز؟ جی میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ 21 ضلعوں میں تھے، ابھی ہم نے ٹوٹل صوبے تک اس کو پھیلا دیا ہے۔ ابھی انشاءاللہ جو اس کی ہائرنگ کرنی پڑے یا جو بھی ایکوپ کرنا پڑے تو پورے صوبے میں ان کا کام شروع ہو جائے گا۔ جناب عاطف خان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سوالات کے بڑے کھل کر جوابات دیے۔ ناظرین، آج ہم نے عاطف خان صاحب کے ساتھ خصوصی گفتگو کی، جو خطے کے امور ہے اس پہ بھی بات کی، اور جو صوبائی حکومت یہاں پہ کچھ مسائل تھے ان پہ بھی انہوں نے کھل کر بات کی۔ اس کے ساتھ ہی اب پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔